کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آرزویں ڈالے گا، یعنی جھوٹی آرزویں ڈالے گا، توبہ استغفار کے تاخیر کرنے کو لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، یعنی ابلیس لوگوں کے دلوں میں توبہ استغفار کے تاخیر کرنے کو ڈالتا رہتا ہے، اور وہ انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تیری تو ابھی بڑی عمر پڑی ہے، تیرا فلاں فلاں کام پڑا ہے، تو پہلے وہ مکمل کر لے، بعد میں تو توبہ کر لینا۔ تو اسی طرح انسان لگا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ پہنچتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے کہ ابلیس کے 4 دعوے۔ جب ابلیس مردود بارگاہ الہی ہو گیا تو نکلتے وقت اس نے 4 دعوے کیے، جو قرآن مجید کے اندر ابلیس کے 4 دعوے سورہ نساء کی 119 نمبر آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ ابلیس نے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور قسم ہے کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور دوسرا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ضرور میں ان کے دلوں میں آرزویں ڈالوں گا، اور تیسرا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ ضرور انہیں یہ حکم دے گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے، اور چوتھا ابلیس نے یہ دعویٰ کیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ ضرور ان کو یہ حکم دے گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں تبدیلی کر دیں۔ ناظرین، ابلیس کا یہ پہلا دعویٰ کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، قسم ہے کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دے گا، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ابلیس کے گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے گا، اور دوسرا اس نے دعویٰ کیا کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آرزویں ڈالے گا، یعنی جھوٹی آرزویں ڈالے گا، توبہ استغفار کے تاخیر کرنے کو لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، یعنی ابلیس لوگوں کے دلوں میں توبہ استغفار کے تاخیر کرنے کو ڈالتا رہتا ہے، اور وہ انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تیری تو ابھی بڑی عمر پڑی ہے، تیرا فلاں فلاں کام پڑا ہے، تو پہلے وہ مکمل کر لے، بعد میں تو توبہ کر لینا۔ تو اسی طرح انسان لگا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ پہنچتی ہے۔ اور ابلیس نے تیسرا یہ دعویٰ کیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ضرور وہ انہیں حکم دے گا کہ وہ مویشیوں کے کان چیر ڈالیں گے۔ قتادہ، اکرمہ اور سدی نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بحیرہ کے کان چیرنے کا حکم دے گا۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو 5 بچے جنتی، 5واں اگر نر ہوتا تو وہ اس اونٹنی کے کان چیر دیتے اور اس سے نفع اٹھانا بند کر دیتے اور اسے آزاد چھوڑ دیتے۔ وہ جہاں سے چاہی چارہ کھا لیتی، جہاں سے چاہتی پانی پی لیتی، یعنی وہ اسے آزاد کر دیتے، اس سے کوئی نفع نہ اٹھاتے، نہ ہی اس پر کوئی سواری کرتا۔ تو ابلیس نے یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی کہ یہ کام عبادت ہے، اور ابلیس نے چوتھا یہ دعویٰ کیا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ضرور انہیں یہ حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر دیں، کہ مرد عورتوں کی صورت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی صورت اختیار کریں گی، یعنی اب جو مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی، حضور نے بھی ان پر لعنت فرمائی، تو یہ ابلیس کے راستے پر ہیں، اور وہ یہ ابلیس نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ تم ایسا کرو۔ اللہ رب العزت نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے بجائے
ابلیس کو مددگار بنائے گا تو فقد خسرا خسرانا مبینا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک پھر وہ واضح گمراہی اور واضح نقصان کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یعنی مبین لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر کے یہ بتا دیا کہ ابلیس نے یہ 4 دعوے کیے ہیں، اور جو ابلیس کے ان 4 دعووں کے پیچھے چلے گا تو وہ گمراہ ہوگا، اور جو بچے گا تو وہی اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شیطانی راستوں سے ہٹ کر رحمانی راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔